بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے۔ ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ارشادی باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پہلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سرنو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلو کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض کی زندگی کے ہر پہلو متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق و فرائض، معاشی و اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معلومات کا متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حفاظت قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا موجود قرآن مجید کی نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال میں توڑا توڑا نازل ہوا۔ جو نہیں کچھ آیات نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب وہی بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ نہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی جہاں یہ عبارت رکھ دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے۔ مختلف اوقات خصوصاً نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم
اکثر امہات المؤمنین صحابہ کرام اور صحابیات کو یاد ہو چکا تھا، اور کئی صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائی ہوئی تمام اجزاء کو آپ اللہ کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی معتدل نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومت میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی۔ قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں، اور ہر خطے کے تمام انسان کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا بآخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے، ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی سے ارشاد فرما دی تھی۔ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور دوسری بہت سی قوموں کو اس سے فضیلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند ہے تو مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہوتی رہے۔ شکریہ۔